بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، میرے قابل احترام ماں بہنوں اور بیٹیوں، اللہ ڈیرے کے جانب سے آپ کا بھائی یونس راہی آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ آپ جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر ہزاروں خوشیاں نصیب کرے۔ سب سے بڑی یہ بات ہے کہ جو آج صبح کو ٹائم ہے، اللہ کے فرشتے جوک در جوک نیچے آئے ہیں اور میرے اللہ نے ان کو یہ حکم دیا ہے کہ جاؤ، جا کر دیکھو وہ کون کون آدمی ہے، وہ کون کون میرا بندہ ہے جو یہاں اس رات کو اپنے بستر کو چھوڑ کر مجھے یاد کر رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ کیوں نہ میں ان کی بات کو تسلیم کروں، کیوں نہ ان کی بات کو جو وہ مانگ رہا ہے میں کیوں نہ دوں، چونکہ وہ اپنی نیند خراب کر کے اپنا بستر چھوڑ کے تمام آرام چھوڑ کے صرف اور صرف مجھے یاد کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم وہ آدمی خوش نصیب ہیں، سب سے یہ لاڈلی نماز جو اپنا رہے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس پر لاکھوں کروڑوں رحمتہ نازل فرمائے۔ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے، جو دیکھنے والی یہ بات ہے کہ اولاد ایک ایسی نعمت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ آپ یہ دیکھیں، جب شادی ہوتی ہے، نہ بیٹی کو پتہ ہوتا نہ بیٹے کو پتہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کیا ہوگا، نہ وہ اسی وقت تسلیم کرتے ہیں، مگر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خوشی دکھاتا ہے اور اس کے ہاں بیٹی آ جاتی ہے۔ جب اللہ کسی پر مہربان ہوتا ہے نا تو اس کے ہاں بیٹی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے آقا دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹی عطا فرمائی۔ اور میں نے اپنی شادی پر، میں پہلے بھی عرض کر چکا تھا کہ میں نے اپنی شادی پر رب العالمین سے یہی دعا کی تھی، پروردگار اگر میرے آقا کو بیٹی عطا فرمائی ہے تو یا اللہ مجھے بھی بیٹی عطا فرما۔ اور وہ بیٹیاں جو میرے ہر تکلیف پر، ہر پریشانی پر، بیٹے تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، مگر وہ شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہیں کہ ابو کوئی تکلیف ہے آپ کو، ہم حاضر ہیں۔ اور ان کی دعائیں مجھے آج تک اس قابل بنایا کہ میں چلتا پھرتا ہوں۔ میری بیٹیاں جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمایا اور ان کو خوشیاں بھرا گھرانہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور خوشی عطا فرمائے۔ جن میری بیٹیوں کو، جن میرے بہنوں کے اولاد نہیں ہیں، وہ پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ اولاد میرے رب العالمین نے دینی ہے، کسی پیر نے نہیں دینی، نہ کسی گدی نشین نے دینی ہے، وہ میرے اللہ نے دینی ہے۔ بات بنی تھی پنجابی میں، کچھ شعر میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تیاں دتی جاندا ہے، کتے تیاں دتی جاندا ہے، کتے پتر نرے اتاندا ہے، کتے تیاں دتی جاندا ہے، کتے پتر نرے اتاندا ہے، کتے رلوی بارش پاندا ہے، اللہ باج نغیر پکارنے کے دن مر جائیں گے۔ نہ تو قبروں والے کا بیٹی بیٹا دے سکتے ہیں، نہ کوئی پیر دے سکتا ہے، نہ کوئی گدی نشین دے سکتا ہے، نہ کوئی مزار دے سکتا ہے، صرف وحدہ لا شریک ہے، وہ اس کا کوئی شریک نہیں، وہی دے گا۔ اگر آپ صبح کی نماز پڑھتے ہیں یا کوئی بھی نماز پڑھتے ہیں، ایک طرف تو آپ حمد و ثنا کرتے ہیں، رب العالمین کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مانگتے ہیں، دوسری طرف ایسا کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد اپنی بیگم کو یا بیٹی کو کہتے ہیں چلو فلانے مزار پر ہوئے ہیں۔ مزار والے تو اس وقت وہ آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں، انہوں نے اپنی کمائی کی ہے، انہوں نے راستے بتائے ہیں، میں نے یہ کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے۔ وہ تو اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ہماری کوئی قبر پر آئے، وہی آپ کو کہہ گئے ہیں کہ میرے مزار پر میں بیٹا دوں گا، میرے مزار پر میں آپ کو بیٹی دوں گا، میرے مزار پر میں آپ کو کاروبار دوں گا۔ نہیں، وہ اس رب العالمین کی عنایت ہے، وہ جس پر
ہر آدمی پر مہربان ہے، مگر ایک وقت ہے میرے بھائیوں، جن میری بچیاں، جن میری بیٹیوں کے یا جن میرے بھائیوں کے ہاں اولاد نہیں، تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا، بہت ہی آسان سا طریقہ ہے، قولوا اللہ احد 100 مرتبہ پڑھنا، اور 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح ڈیلی ہر نماز کے بعد رب العالمین سے اس طرح مانگنا ہے، اس طرح مانگنے کا حق ہے۔ آپ ضد سے مانگے، پیار سے مانگے، لاڑ سے مانگے، آپ نے مانگنا ہے تو میرے اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ آپ یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، اگر تھوڑی سی بھی آپ کے دل میں یہ بات ہو، شاید علی خدا دے واسطے یہ بات ذہن میں رکھنا، میرا اللہ دیتا ہے، شاید والے بات تو شک میں گزر جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ سے مانگنے والی بات ہے تو شک کس چیز کا؟ شک کرنا بھی گناہ ہے۔ جس پروردگار نے یہ دنیا بنائی ہے وہ سب کو دے رہا کہ نہیں؟ اگر وہ اللہ تعالیٰ سب کو دے رہا تو آپ کو بھی دے گا، ہمیں بھی دے گا، سب کو دے گا۔ بے روزگاروں کو روزی دے، پریشان حال کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ہسپتالوں میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، جو اس وقت کفار سے لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصیب کرے، اور جو اس وقت کسی بھی پریشانیاں کے یہ کسی الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں، پروردگار ان پر رحم نازل فرما، اور جو بے اولاد ہیں اللہ تبارک تعالیٰ یا اللہ جن کے ہاں بیٹے ہیں پروردگار ان کو بیٹا عطا فرما۔ کہ سب سے پہلے پوچھنے والا یہ بتا کتنے بیٹے کتنی بیٹیاں، بیٹے کا سوال آتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ بیٹیاں اس لیے کرا کہ جب 2 4 5 جتنی بھی بیٹی ہوتی ہیں، بھائی آ جاتا ہے نا، تو بیٹیاں کے گھر آنا جانا، بھائی کے گھر ماں باپ کے بعد بھائی ہوتا ہے، بھائی کے گھر آنا جانا ہوتا ہے، اور وہ مان ہوتا ہے، وہ ماں باپ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر میری ماں کے جانے کے بعد یہ میری بہن میری ماں ہے۔ میں آپ سے یہ بار بار التماس کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی خوشیاں دکھائے، اتنی خوشیاں دکھائے، اتنی خوشیاں دکھائے کہ آپ ہر چیز بھول کر خوشیوں کو قبول کریں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ پروردگار میری اتنی اوقات نہیں، میری اتنی حیثیت نہیں، پروردگار جتنا مجھے آپ نے نوازا ہے۔ میں آپ سے دوبارہ یہ گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی میرا بھی مان رکھ لیا کریں۔ میں آپ سے ہر مرتبہ یہی کہوں گا کہ میری بہن، میرا بھائی، میرا دوست، میری بیٹی اس کو فالو کرے، لائک کرے، اور اس سے پتہ چلے گا کہ میری کون بہن، میری بیٹی، کون میرا بھائی۔ بیٹی تو بہت ساتھ دیتی ہیں، آپ بھی ساتھ دیں، میں کچھ مانگ تو نہیں رہا، میں تو صرف یہ مانگ رہا ہوں کہ آپ مجھے استقراب کر رہے ہیں، آپ جہاں بھی ہیں آپ فالو کریں، آپ سنیں، اور دوست عزیز رشتہ دار بہن بھائیوں کو یہ بتائیں کہ ویڈیو سنیں گے تو آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی۔ السلام علیکم۔